قیام پاکستان کے فوری بعد جیسے لاہور کی فلمی صنعت نے اردو اور پنجابی فلموں کے پروڈکشن کا کام شروع کر دیا تھا، اسی طرح مشرقی پاکستان ڈھاکہ میں بنگلہ زبان کی فلموں کا کام ہونے لگا تھا۔ جس تیزی سے لاہور اور بعد ازاں کراچی کی فلم انڈسٹریز ترقی کی جانب گامزن تھی، اسی انداز میں ڈھاکہ کی فلم انڈسٹری بنگلہ زبان کی فلموں کے تناظر میں ارتقائی عمل سے گزر رہی تھی۔ یاد رہے کہ ڈھاکہ کی فلمی صنعت سے لاہور اور کراچی کی فلمی صنعت کو بھی بڑا سہارا ملا کرتا تھا۔ یہاں بننے والی فلمیں نہ صرف ڈھاکہ میں اچھا خاصا بزنس کرتی تھیں بلکہ کئی ایسی بھی تھیں جو مغربی پاکستان میں فلاپ ہوئیں مگر مشرقی پاکستان میں سپر ہٹ ثابت ہوئیں۔ تاہم فلم ساز نعمان تاثیر نے فیض احمد فیض اور اے جے کاردار کے مشاورے سے مشرقی پاکستان کی سرزمین پر پہلی اردو فلم بنانے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے تمام فنکاروں کا انتخاب بھی ڈھاکہ ہی سے کیا گیا، ماں سوائے فلم کی ہیروئن تروپتی مترا کے جو کہ بھارتی فلم انڈسٹری سے تعلق رکھتی تھی۔ فلم کا نام جاگو ہوا سویرا تھا۔ یہ فلم 25 مئی 1959 کو نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی۔ فلم کی کہانی بنگال کے ماہی گیروں کے حالات زندگی کا احاطہ کرتی تھی۔ یہ کہانی بنگالی ناول نگار مانک بندوپادھیائے کے ناول سے اخذ کی گئی تھی، جس کو فلمی قالب میں ڈھالا گیا، جبکہ مکالمے اور اسکرین پلے عظیم شاعر اور دانشور فیض احمد فیض نے تحریر کیے۔ نغمے بھی انہوں نے ہی لکھے تھے۔ اداکار درپن نے ایک غریب ماہی گیر کا کردار کمال فن کے ساتھ ادا کیا تھا۔ بھارتی آرٹ سینما کی فنکارہ تروپتی مترا ان کی ہیروئن تھی۔ جاگو ہوا سویرا کی انٹرنیشنل معیار کی حامل مکمل آرٹ فلم تھی اور 50 کی دہائی میں اتنی اعلیٰ فلم بنانا پاکستان جیسے محدود وسائل والے ملک کے لیے انتہائی غیر معمولی بات تھی۔ یہ فلم پاکستان کی جانب سے آسکر ایوارڈ کے لیے منتخب کر کے بھیجی ضرور گئی تھی لیکن اسے نامزدگی نہ مل سکی۔ تاہم پہلے ماسکو فلم فیسٹیول میں اس فلم نے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ سن 1962 میں فلم چندہ کی نمائش سے مشرقی پاکستان میں اردو فلموں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس نے نہ صرف یہ کہ مغربی پاکستان کی اردو فلمی صنعت پر گہرے اثرات مرتب کیے بلکہ چند بہترین اداکار، موسیقار، گلوکار اور ہدایت کار بھی عطا کیے۔ متحدہ پاکستان کی پہلی کلر فلم بنانے کا بیڑا بھی مشرقی پاکستان ڈھاکہ میں اٹھایا گیا اور فلم میکر ظہیر ریحان نے سن 1963 میں رنگین ٹیکنالوجی پر فلم سنگم بنائی۔ جاندار اسکرپٹ پر بنائی گئی یہ بہت اعلیٰ معیار کی حامل فلم تھی جو باکس آفس پر کامیاب رہی۔ فلم کی موسیقی خان عطاء الرحمن نے مرتب کی تھی، جس کا ایک گیت 1000 سال کا ایک بڈھا مر گیا اپنے وقتوں میں بے حد مقبول ہوا تھا۔ فلم کی لیڈ کاسٹ میں روزی، ہارون خیل، سمیتا دیوی، فرید علی اور انورا بیگم شامل تھے۔ فلم کی سینیمیٹوگرافی نہایت دلکش اور اعلیٰ معیار کی تھی۔ سن 1962 سے 1971 کے دورانیے میں مشرقی پاکستان میں 64 اردو فلمیں تیار ہوئیں، جن میں سے صرف 6 فلمیں ایسی تھیں جو مغربی پاکستان میں نمائش پذیر نہ ہو سکیں۔ مشرقی پاکستان میں بننے والی جن فلموں نے مغربی پاکستان میں کامیابی کے ریکارڈ قائم کیے ان میں چندہ، تلاش، سنگم، ملن، کاجل، بہانہ، نواب سراج الدولہ، چکوری، چھوٹے صاحب، درشن، تم میرے ہو، قلی، دا، کنگن، اناڑی اور شہید تیتو میر کے نام شامل ہیں۔ ڈھاکہ کی اردو فلمی صنعت نے پاکستان کی فلمی صنعت کو شبنم، شبانہ، نسیمہ خان، سلطانہ زمان، ریشمہ اور قبوری جیسی اداکارائیں اور رحمان، انور حسین اور ندیم جیسے اداکار، جبکہ احتشام، مستفیض، رحمان، ظہیر ریحان، نظر الاسلام اور عطاء الرحمن جیسے ہدایت کار ادا کیے۔ اسی فلم انڈسٹری سے سرور بارہ بنقوی، اختر یوسف اور شاعر صدیقی جیسے شعراء اور روبن گھوش، مسعود الدین اور بشیر احمد جیسے موسیقار بھی عطا کیے۔ شبنم نے بعد ازاں چوتھائی صدی تک مغربی پاکستان کی اردو فلمی صنعت پر بھی راج کیا۔ رحمان مشرقی پاکستان کی فلمی صنعت تک محدود رہے۔ ان کی دیگر فلموں میں ملن، ایندھن، درشن، چلو مان گئے، چاہت اور گوری وغیرہ شامل تھے۔ پہلی رنگین سینماسکوپ فلم بنانے کا تجربہ بھی مشرقی پاکستان میں کیا گیا اور خان عطاء الرحمن نے سن 1966 میں فلم مالا تخلیق کی، جس کے لیڈ کردار عظیم اور سلطانہ زمان نے ادا کیے۔ احمد رشدی کی گائیکی سے سجا مالا کا گیت جھوٹی ہے یہ ساری نگری ایک سدا بہار گیت ہے۔ سن 1967 میں مشرقی پاکستان میں بننے والی پہلی بایوگرافیکل مووی نواب سراج الدولہ تھی، جسے خان عطاء الرحمن نے ڈائریکٹ کیا تھا۔ ہر چند کے بہت محدود وسائل اور کم بجٹ میں بنائی گئی تاریخی فلم تھی، لیکن مضبوط اسکرپٹ، جاندار ڈائریکشن اور فنکاروں کی شاندار کردار نگاری نے نواب سراج الدولہ کو ایک یادگار معیاری فلم بنا دیا۔ کہانی میں سن 1737 سے لے کر 1757 تک کا دور دکھایا گیا جب نواب سراج الدولہ انگریزوں سے نبردآزما تھے۔ جنگ پلاسی کو فلم میں مفصل انداز میں پیش کیا گیا۔ انور حسین نے نواب کے کردار کو اس قدر خوبصورتی اور معیاری انداز سے نبھایا کہ ناقدین ان کی فنی عظمت کے معترف ہو گئے۔ مشرقی پاکستان کی فلمی صنعت نے مغربی پاکستان کی فلمی صنعت کو ندیم جیسا اداکار بھی ادا کیا۔ ندیم کی پہلی فلم چکوری تھی۔ اس کے فلم ساز ایف دوسانی اور ہدایت کار احتشام تھے، جبکہ موسیقی روبن گھوش نے ترتیب دی تھی اور نغمات اختر یوسف نے لکھے تھے۔ چکوری 22 مارچ سن 1967 کو ڈھاکہ میں نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ ابتدا میں اسے مغربی پاکستان کے فلمی سرکٹ میں کوئی اہمیت نہ ملی کیونکہ ہیرو کے ساتھ ساتھ اس فلم کی ہیروئن شبانہ بھی ایک نوآموز اداکارہ تھی، مگر جب اس فلم کی کامیابی کی خبریں مغربی پاکستان تک پہنچی تو 19 مئی سن 1967 کو یہ فلم کراچی کے پیراڈائز سنیما میں نمائش کے لیے پیش کر دی گئی۔
बाद अज़ां चकोरी फिल्म हिट हो गई और इसने कराची में ही नहीं बल्कि पूरे मगरबी पाकिस्तान में धूम मचा दी। चकोरी के अलावा भी ढाका में ऐसी कई फिल्में बनी जिनमें मगरबी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले फनकारों ने मरकजी किरदार अदा किए। तन्हा में शबीम आरा, मिलन में दीवा, भैया में वहीद मुराद, कंगन में संगीता, लव इन जंगल में आलिया और जलते सूरज के नीचे में रोजीना की अदाकारी को भला कौन भुला सकता है। ढाका की उर्दू फिल्मी सनत का अहवाल फिल्म दर्शन का तस्करे के बगैर भी अधूरा रहेगा। 8 सितंबर सन 1968 को रिलीज होने वाली इस फिल्म के हिदायतकार रहमान थे, जिन्होंने इस फिल्म में शबनम के हमरा मरकजी किरदार भी अदा किया था। दर्शन की कामयाबी का सबसे बड़ा सबब इसके खूबसूरत नगमे थे, जिन्हें लिखा भी बशीर अहमद ने था, गाया भी बशीर अहमद ने था और इनकी मौसीकी भी बशीर अहमद ने ही तरतीब दी थी। ढाका की फिल्मी सनत से लाहौर और कराची की फिल्मी सनत को भी बड़ा सहारा मिला था। यहाँ बनने वाली फिल्में ना सिर्फ ढाका में अच्छा खासा बिजनेस करती थी, बल्कि कई ऐसी भी थी जो मगरबी पाकिस्तान में फ्लॉप हुई मगर मशरकी पाकिस्तान में सुपर हिट साबित हुई। ऐसी फिल्मों में फिल्म एक नगीना का नाम सरे फहरिस्त है। ढाका में बनने वाली आखिरी उर्दू फिल्म जलते सूरज के नीचे बताई जाती है। ये बात इस लिहाज से तो दुरुस्त है कि 10 सितंबर सन 1971 को नुमाइश पजीर होने वाली इस फिल्म के बाद ढाका में बनने वाली कोई और फिल्म नुमाइश पजीर नहीं हुई, लेकिन ये फिल्म ढाका में बनने वाली आखिरी उर्दू फिल्म नहीं थी। इस फिल्म के बाद ढाका में जो उर्दू फिल्में बनी उनमें बाला, मिर्जा महल और राही शामिल थी। बाला में मरकजी किरदार अनवर हुसैन और अनवरा ने अदा किए थे। मिर्जा महल में हनीफ और शबाना मरकजी फनकार थे, जबकि राही की हीरोइन नसीमा खान थी। ये तीनों फिल्में सकूत ढाका से पहले मुकम्मल हो गई थी मगर फिर इनकी नुमाइश की नौबत ना आ सकी। इन तमाम फिल्मों के बाद सन 1974 में ढाका में एक और उर्दू फिल्म जाने अनजाने भी बनी, जिसमें अदाकार मोहम्मद अली ने काम किया था, मगर ये फिल्म सिर्फ बांग्लादेश में रिलीज हुई। पाकिस्तानी नाजरीन इस फिल्म के दीदार से महरूम रहे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।